ہیومینٹی. یو نو واٹ از ہیومینٹی؟ ہیومینٹی کیا چیز ہے، یہ چیز سمجھنا بہت ہی ضروری ہے ہمارے لیے آج کے دور میں، خاص طور پہ کہ ہر انسان کو صرف اور صرف اپنی ہی پڑی ہوئی ہے اور کوئی کسی کے بارے میں نہیں سوچ رہا اور کبھی بھی نہیں سوچتا. کچھ زمانہ ایسا آ گیا، کچھ ہم ایسے ٹائم کو فالو کر رہے ہیں، ایسے ٹائم کو فیس کر رہے ہیں، اور کچھ ہمارے اللہ کے فضل و کرم سے مطلب جن کو ہم نے فالو کرنا تھا، ہمارے مطلب وہ بہت اچھے کمال کے لوگ تھے. سو ہم نے ہمیشہ اپنی سوچ کے اپنے آپ کو گھڑے میں گرا ہے، کبھی بھی اوپر اٹھنے کی کوشش کی ہی نہیں ہے. کہ جب بھی آپ اپنے بارے میں سوچیں گے آپ نیچے ہی گریں گے، اوپر تو اٹھ ہی نہیں سکتے. بیکاز جب آپ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں آپ دوسروں کو انسان ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے نا. تو جب آپ دوسروں کو انسان نہیں سمجھ رہے ہوں گے تو لوگ کیسے آپ کے ساتھ جڑیں گے؟ دوسروں کو اگر حیوانوں کی طرح استعمال کریں گے تو آپ کو آگے رسپانس بھی تو آگے سے وہی ملے گا نا جانوروں کا. انسانوں کا انسان سمجھیں گے لوگوں کو تو ہی آپ کو انسانوں کا آگے سے رسپانس ملے گا نا. سو اگر اپنے لیے بھی سوچ رہے ہیں تو انسانیت تو ضروری ہے، ہیومینٹی بہت ضروری ہے. سو ہر مرحلے پہ ہیومینٹی لرن کرنا اور ٹیچ کرنا کتنا ضروری ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کتنا ضروری ہے، کتنا اہم کردار ادا کر رہی ہے ہیومینٹی. انفیکٹ پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے نا کہ ہر دوسرا بندہ انسانیت سکھائے. انسانیت کا رول کیا ہے پاکستان میں یہ سمجھنا بہت ہی ضروری ہے. کیونکہ ہیومینٹی بھی جب آپ لوگوں کو ٹیچ کریں گے، جب آپ لوگوں کو سبق دیں گے ہیومینٹی کا، انسانیت کا، لوگوں کی بھوک کا، افلاس کا، وہ جو لوگ تڑپتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کچھ لوگ قسم خدا کی ایسے لوگ ہیں جن کو دوسروں کو بھوکا دیکھ کے ان کو نیند بھی نہیں آتی، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں مطلب 10% اچھے ہیں اور 90% لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کو نیند نہیں آتی، یہ تو مر بھی جائے تو خیر ہے لیکن مجھے سکون سے سونا چاہیے، میری نیند، میرا پیسہ پورا ہونا چاہیے، میرا سب کچھ پورا ہونا چاہیے، میری جو لائف ہے، میرے جو ٹائم ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے. بس کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. انفیکٹ وہ کہاں جا رہے اسے پتہ ہی نہیں ہے. کتنی نچلی سوچ کے، کتنے لو لیول سوچ پہ وہ گر چکا ہوا ہے. کبھی سوچا ہی نہیں ہم نے کہ نظر ہی نہ آ رہا، وہ تب صرف ہمیں اپنا آپ ہی نظر آ رہا ہوتا. سوچ کے حیران ہوتا ہوں کہ اپنے لیے بھی کچھ اچھا کر لو، اپنے لیے سوچ کے بھی تم اچھا نہیں کر رہے، اپنے لیے بھی سوچ رہے اور خود کو گھڑے میں گرا رہے ہو. اپنے لیے بھی سوچتا ہے انسان تو کچھ نہ کچھ تو اچھا سوچتا ہے نا. ہم سے تو یہ بھی نہیں ہو رہا کہ اپنے لیے چلو اچھا سوچنا ہے، باقیوں کے بارے میں تو بات کی بات ہے، وہ تو دور کی مطلب ہے ہی، سوچ ہی دور کی ہے. کیونکہ اپنے لیے جب بھی انسان سوچتا ہے تو دوسرے کے بارے میں پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ میں اس کا فائدہ کروں گا تو یہ کل کو میرا فائدہ کرے گا، اگر اس کا آج فائدہ نہیں کیا تو کل کو میرا کہاں سے ہوگا. یہ فرسٹ تھاٹ ہوتی ہے انسان کی، اگر میں نے اپنے لیے کچھ کرنا ہے تو پہلے اس کا فائدہ کرنا پڑے گا. اور ہم اپنے فائدے کے لیے دوسرے کے ساتھ منافقت کر رہے ہوتے ہیں. ہر جگہ پہ جھوٹ، ہر جگہ پہ وہ غداریاں، ہر جگہ پہ وہ حسرتیں، مطلب حسد پھیلا رہے ہوتے ہیں. گندی بیماریاں ہمارے اندر جو پائی جا رہی ہیں آج کے دور میں ہیں یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں، لیکن اتنی غلاظت کے ساتھ یہ پھیلی ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا. جتنا مطلب بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے اس بیماری نے ہمارا، ان بیماریوں نے، چھوٹی چھوٹی بیماریوں نے. بیسیکلی یہ بیماریاں ہیں کہ ان کی وہ تو بچپن میں ہوا کرتا تھا، ہمارے ساتھ ہوا کرتا تھا بچپن میں کہ کسی دوسرے کے ساتھ اچھی چیز دیکھ لی تو ہمارے دل میں حسرت پیدا ہو جائے گا کہ کاش یہ میرے پاس بھی ہوتی اور میں لے کے رہوں گا. یہ تو بدلے والے کام ہیں، بچپن کے کام ہیں اور ہم بڑے ہو کے کر رہے ہیں. شرم آنی چاہیے تھی. ہم تو مسلمان ہیں، غیر مسلم بھی ہم سے اچھے ہیں، ہمیں ان سے سیکھ لینا چاہیے تھا لیکن نہیں سیکھ پائے، آج تک نہیں سیکھ پائے. اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم کچھ کر پائیں گے کیونکہ ہمارے اندر جو بیماریاں وہ ہمیں آگے بڑھنے دیں گی ہی نہیں. ہم نے سوچنا تو ہر بات پہ دوسرے کے بارے میں غلط سوچنا ہے نا، وہ پازیٹیو تھاٹ کو ہی مار دیتی ہے، وہ مات دے دیتی ہے اس آپ کے تھنکنگ پوائنٹ کو جس کے ذریعے آپ نے اوپر اٹھنے کی سوچ
کو لینا ہوتا ہے، جو فلسفہ آپ کو اوپر اٹھنے کا ہوتا ہے، وہ تو ڈیڈ ہو جاتا ہے جب آپ کسی دوسرے کے بارے میں حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور انفیکٹ یہ تو مطلب ایک آدھ بندے پہ میں یہ بیماری ہو نا تو چلو خیر ہوتی ہے، اور ہم تو بھرے پڑے ہیں ان بیماریوں سے۔ آپ کو پتہ ہے بیسیکلی دا ہسٹری آف اسلام، اسلام کا بگاڑ کب سے شروع ہوا ہے؟ جب اسلام کے اندر منافقت پیدا ہو گئی تھی، مطلب جب منافقوں کی انٹری ہوئی تھی، عبداللہ ابن سبا کی انٹری جب ہوئی تھی، یہودی تھا، منافق تھا، مسلمان بن کے جب اس نے مسلمانوں میں بگاڑ پیدا کرنا شروع کیا تو پورے کے پورے اسلام کو دھچکا لگا، اور تب سے اسلام مطلب ڈگمگاتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ کیسی گندی چیز ہے منافقت، اور اسلام میں نہیں ہے۔ فکر نہیں کریں کہ میں اسلام کو بلیم نہیں کر رہا، اسلام میں تو منافقت ہے ہی نہیں نا۔ اسلام تو پروٹیکٹ کرتا ہے انسان کو، دوسرے انسان کو، ایک انسان سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان صرف وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور ہم اپنے ہاتھ سے تو کوشش کرتے ہیں، جتنی بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو مار ہی دیں، اور زبان تو خاص طور پہ ہماری لگی اس لیے ہوئے، نہ ذکر کرنا ہے ہم نے، نہ نماز، نہ قرآن، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے کا کہیں تو وہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، احادیث پڑھنے کا کہیں، تاریخ یا سیرہ پڑھنے کا کہیں تو وہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے نا اتنا۔ کیوں ٹائم نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے ایک دوسرے کی چغلیاں کرنی ہوتی ہیں، بیٹھ کے دو چار لوگوں میں، اگر دو چار دوست بیٹھے ہوئے ہیں اکٹھے تو لڑکیوں کی باتیں چلنی ہیں۔ اگر بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، حقیقت میں بتا رہا ہوں، اگر بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں تو کن کی باتیں چلنی ہیں؟ وہ میرا فلاں رشتہ دار ایسا تھا، وہ میرے فلاں ریلیشن شپ میں ایسا ہو رہا تھا، یہ ہو گیا ہے ہمارے ساتھ، وہ ہو گیا ہے۔ اللہ پر یقین ہے ہی نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ منافقت ہی پیدا ہوگی نا۔ تو جب منافقت پیدا ہوگی تو کہاں گریں گے ہم؟ یہ کبھی نہیں سوچا۔ اور یہ بات تو خاص طور پہ دماغ خراب کرتی ہے نا، کہ جو پرانے بزرگ کہتے ہیں، اکثر بزرگوں کے پاس بیٹھو تو کیا ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اسلام تھا۔ اگر تمہارے پاس خاص اسلام تھا، اتنا ہی اسلام تمہارے پاس تھا، تو آج اسلام کا یہ حال کیوں ہے؟ پوچھنے والا سوال ہے نا، یہ لاجک سمجھ میں آ رہا ہے کہ آج اسلام کا ایسا گندا حال کیوں ہے؟ اصل اسلام تو آپ کے پاس تھا، تو وہ ہم تک کیوں نہیں پہنچایا؟ منافق ہو پھر بھی آپ منافق ہو کہ آپ کے پاس اصل اسلام تھا، ہمارے تک نہیں پہنچایا تم لوگوں نے، ہمیں پھر دو نمبری پہ لگا دیا ہے۔ اٹ مینس کہ یا آپ دو نمبر ہے یا آپ نے، مطلب آپ تو ہیں ہی دو نمبر، ہر طرف سے دو نمبر بنتے آ رہے ہیں نا، تو کیوں دو نمبری کی ہمارے ساتھ؟ اور آج پھر ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی رسپیکٹ کریں۔ کس منہ سے آپ رسپیکٹ ہم سے، کس مطلب کہہ رہے ہیں، کس پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی رسپیکٹ کریں؟ ڈو یو نو واٹ ڈیڈ یو ڈن؟ آپ نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ آپ کو پتہ ہے نہ آپ نے اپنے ساتھ کیا کیا۔ انسانیت کا تو بات ابھی دور نکل گئی ہے، پھر آپ نے پوری کی پوری انسانیت کا قتل کر کے رکھ دیا۔ سمجھ ہی نہیں آیا آپ کو کہ انسانیت تھی کیا، سمجھ ہی نہیں آیا آپ کو کہ آپ مطلب کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کا کوئی برا نہیں کرتا، سنا ہے میں نے کہ اپنی اولاد کا کوئی برا نہیں کرتا، لیکن آپ نے تو اپنی اولاد کا ہی برا کیا ہوا ہے، اپنی ہی نسل کے خود نسل کشی کی ہوئی ہے آپ لوگوں نے۔ کیا ہوا فزیکلی؟ مطلب اب چھری چلانا ہی باقی رہ گیا تھا نا، تو وہ بھی چلا دیتے، جو چیز اصل تھی وہ تو دی نہیں۔ تو اب ان ساری چیزوں کا کیا فائدہ کہ ہمارے پاس اصل اسلام تھا؟ دو نمبر تو آپ کیے بیٹھے ہیں۔ اب وہ بات چھپانے سے کچھ نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس اصل اسلام تھا، جو آپ کے پاس اسلام تھا وہ پہنچنا چاہیے تھا، اور جو آپ کے پاس تھا وہ پہنچا ہے۔ ہم کہاں وہ آپ کو مطلب ڈینائی تو نہیں کر رہے ہیں، ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں نا کہ جو آپ کے پاس تھا وہ پہنچا ہے ہمارے پاس۔ اور تھینک یو سو مچ کہ آپ نے وہ بیسیکلی قرآن سیفلی ہم تک پہنچا دیا ہے۔ چلو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کوشش کر کے قرآن تو کو پڑھ کے تو کچھ نہ کچھ بن جائیں گے، لیکن آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ اپنی ہی نسل کے کشی کر کے تو آگے بتائیں گے کہ ہم کوئی والدین اپنی اولاد کے لیے برا نہیں سوچتا۔ اس سے بڑی نسل کشی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک گورا، ایک یہودی آنے والی نسل کو دیکھتا ہے، بھوک نہیں دیکھ رہا وہ اس کو مطلب علم دے رہا ہے، وہ اس کو کتابیں اٹھا کے دے رہے ہیں۔ سڑک پہ بیٹھے ہوئے ماں اور بیٹی کو دیکھ کے وہ
بیٹی کو دیکھ رہا ہے کہ بیٹی کیا چاہ رہی ہے، ماں کی بھوک نہیں دیکھ رہا کہ ماں کو بھوک بھی لگی ہوئی ہے اور بیٹی بھی بھوکی ہے. انفیکٹ وہ دیکھ رہا ہے کہ ان کو بھوک ہے کس چیز کی، علم کی بھوک کی. علم دے رہا ہے، وہ بیس بنا رہا ہے تاکہ کچھ لکھیں پڑھیں سوچیں. آج سے مائنڈ سیٹ بنے گا تو کل کو تیار ہوگی، نسلیں بنے گی. ہم نے تب نسلیں بنانا شروع کر رہے تھے، ہم نسلیں ختم کرنا شروع کر رہے تھے، اور ریلی ہماری نسلیں تباہ ہوئی ہیں، ڈسٹرائے کر چکے ہیں ایچ اینڈ ایوری تھنگ. کیونکہ ہم نے اسلام مطلب جو بھی علم تھا ہمارے پاس، خیر کیونکہ ہم کچھ تو سنبھال ہی نہیں پائے. سائنٹیفک نالج تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں نا، وہ تو ہم سنبھال پائے ہی نہیں. نہ اس کی ہم نے قدر کی ہے، نہ رسپیکٹ کی ہے اس کی، نہ ہم نے اس کو سیو رکھا ہے اپنے پاس. اور آج جو سائنس کا لیکچر دے اٹھ کے اس کو ہم منافق کہتے ہیں، غدار اور کافر یہودی کے فتوے لگاتے ہیں اس پہ ہم. یہ ہمارا اسلام ہے بیسیکلی. اسلام سائنس تھی ہی اسلام کی، سیاست تھی ہی اسلام کی. پولیٹیشین پولیٹکس سکھا ہی اسلام رہا تھا، سائنس بتلا ہی اسلام رہا تھا. اور ہم نے جو سائنس بتلا رہے تھے ان کو کافر کہہ کے اب مطلب چھوڑ دیا ہے کہ جاؤ تمہارا مذہب ہی کوئی اور ہے. اور آج کوئی اگر اسلام بتائے قرآن میں سے نکال کے تو ہم اس کو کہہ رہے ہیں تو نے تو دین ہی کوئی نہ پڑھ لیا ہے، تو ہے کسی اور خدا کو ماننے والا، تیرا تو قرآن ہی نہیں ہے، تیری باتیں ہی نہیں ہیں. ہم انسانیت سکھائیں گے لوگوں کو بیٹھ کے. کیسی انسانیت، مجھے شرم آ رہی ہے خود کو مسلمان کہتے ہوئے. اور ہم مسلمانوں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. پاکستان ایک علیحدہ ملک لے لیا اور ہم ٹھیکیدار بن چکے ہیں کہ اسلام کے نام پہ لیا ہوا ملک. وہ اسلام کے نام پہ لیا ہوا ملک ہے بے شک، لیکن اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ نے کی بھی ہے اس کی حفاظت. 75 ایئرز اولڈ اللہ تعالیٰ آج تک سٹل اللہ تعالیٰ ابھی تک اس کی حفاظت کر رہے ہیں. وہ یہ نہ سمجھے کہ آپ بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں آپ کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے کی ہوئی ہے، کہ جو ہم نے ہم تک پہنچایا نہیں ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ کیا تھا نا قرآن میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی بھی حفاظت کی ہوئی ہے. میں بھی اندر کمی کہہ رہا اللہ تعالیٰ نے کوئی کام لینا ہو. اللہ تعالیٰ سچویشن بدلنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ سیٹ کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن آپ نے کسر نہیں چھوڑی. اور آج ہیومینٹی کا لیکچر دے رہے ہیں بیٹھ کے، آج آپ ہمیں دے رہے ہیں. آج ہم تو قرآن سے ہی سیکھ رہے ہیں، ہم آپ کی بات تو مان ہی نہیں سکتے ہیں نا. بزرگوں کو ٹیکل کر رہا ہوں میں، جو بڑے بزرگ بنے پھرتے ہیں نا، کچھ بہت ان کو مطلب ہائی لیول کی ٹینشن ہوتی ہے کہ ہماری رسپیکٹ نہیں کر رہے، ہمیں رسپیکٹ دی نہیں جا رہی، ہمارا مطلب ہے نہیں، احترام نہیں ہے ہمارے چھوٹوں میں. چھوٹے احترام آپ کا کیا کریں گے؟ آپ نے ہر چیز تو ان کو فنا کر کے دی ہے. کہاں سے اسلام، کہاں سے آپ احترام کی امید رکھتے ہیں ان سے؟ وہ فطرہ چینخ مار کے ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، اور وہ جا رہے ہیں، کہتے ہیں، کھلے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. آپ نے جو سکھایا پہلے آپ خود سیکھیں. جو آپ ہمیں سکھا رہے ہیں کیا وہ صحیح بھی ہے یا نہیں؟ اس قدر آپ نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے کہ آج ہمیں اپنے علاوہ کوئی دوسرا نظر ہی نہیں آتا. اور ہم کس قدر ناانصافی کی ہے، کس قدر ظلم اور زیادتی کیا ہے آپ نے ہمارے ساتھ، کہ ہم اپنے ساتھ بھی اپنے لیے گیم کھیل رہے ہیں اور وہ بھی غلط کھیل رہے ہیں.